مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد ابراہیم ابن قربان علی اور شمیم اختر بنت محمد خان کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وتلاوة القرآن والمجلس والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روحين المغفورين المرحومين محمد ابراہیم ابن قربان علی و شمیم اختر بنت محمد خان، اللہم اغفر ذنوبہما وارحم علی احوالہما واحشرہما مع النبی و اہل بیتہ الطیبین، اللہم اجعلہما عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہما فی الغابرین وارحمہما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمعاندين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو امام علی سینٹر کوئینز میں منعقد ہو رہی ہے، 2 مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جناب محمد ابراہیم صاحب ابن قربان علی اور مرحومہ نسیم اختر بنت محمد خان، سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ جو قرآن مجید پڑھا گیا، جو فاتحہ اور اخلاص تلاوت کیے گئے، جو نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، جو مجلس اور تجمع اور ذکر پاک کا اہتمام ہوا، اللہ کریم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر 2 کے درجات کو متعالی فرمائے۔
اور اس کا ثواب دونوں مرحومین کو ایصال فرمائے، ان دونوں کی قبر و برزخ و سوال و جواب و صراط و میزان و محشر کی منزلیں آسان، اور آج کی مجلس میں شرکت کرنے والے حضار محترم کو اللہ اجر جزیل اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے منازل آخرت، اور آج ہم منازل آخرت کے 24ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت اپوزٹ ہے دنیا کے۔ جتنی مرتبہ قرآن نے دنیا کا ذکر کیا اتنی مرتبہ ہی آخرت کا ذکر کیا، جتنی مرتبہ موت کا ذکر ہے اتنی مرتبہ ہی حیات کا ذکر ہے۔ دنیا دراصل ادنا کی مؤنث ہے۔ ادنا وہ میل جو سب سے زیادہ گھٹیا، دنیا وہ فیمیل شے جو سب سے زیادہ گھٹیا۔ ایک ارشاد مبارک ہے، مولائے متقیان امیر مومنان سر اللہ فی العالمین حضرت علی ابن ابی طالب اسے ذرا سماعت فرما لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا اور آخرت کا عنوان کیسے سمجھنا چاہیے اور دنیا کو کس طرح دور رکھنا چاہیے اور کس قدر قریب رکھنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں سمیت الدنیا دنیا لأنہا ادنا کل شے، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پست کوئی اور شے نہیں ہے، جو پست ترین ہے اسے دنیا کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَسُمِّيَتِ الْآخِرَةُ آخِرَةً، آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں اینڈ کو، آخرت اینڈ کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی اور اینڈ نہ ہو۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهَا الْجَزَاءُ وَالثَّوَابُ، اس لیے کہ آخرت میں اچھے اعمال کی جزا اور ثواب ملے گا اور برے اعمال کا عقاب و عذاب ہوگا، اس لیے آخرت کو آخرت کہتے ہیں۔ کہ آپ فرماتے ہیں نا بعض اوقات کہ اب تو اخیر ہو گئی، اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں، حضرت کو بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ جب آگے کوئی اور گنجائش نہ رہے عمل کی اور ترازو تیار ہو جائے عقاب و ثواب کے لیے، اسے آخرت کہتے ہیں۔ تو آج کی اس تقریر میں ارشاد مولا سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آخرت کے بعد کوئی اور آخرت نہیں۔ یہیں پر ایک ارشاد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں نعم العون الدنیا علی الآخرہ، بندے کے لیے سب سے اچھا مددگار جو مددگار ثابت ہو سکتا ہے وہ دنیا ہے جو اس کی آخرت کو سنوار دے۔ یعنی یہ دنیا اچھا ساتھی بھی ہے بشرطے کہ اس دنیا کے ذریعے آخرت سنور جائے۔ یہ دنیا گویا امتحان گاہ ہے جو آخرت کے سنورنے کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت کا نام دنیا۔ یہیں پر ایک ارشاد گرامی حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سماعت فرما لیجیے۔ انشاءاللہ یہ بہار الانوار سے یہ پڑھ رہا ہوں۔
یہ جو اب جملہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ حدیث اس قابل ہے کہ آج اگر پوری مجلس میں صرف یہی حدیث پڑھ دی جائے تو ہدف مجلس پورا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں لو صلی عبد صلاۃ اہل السماء والارض، اگر کوئی بندہ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق کے برابر نمازیں پڑھے، یعنی سارے فرشتوں کی نمازیں، سارے بندوں کی نمازیں ایک طرف ہوں اور اس کی نمازیں ایک پلڑے میں ہوں اور وہ ایکول ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ اتنا بڑا نمازی ہو، وَيَصُومُ صِيَامَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی بندہ اتنے روزے رکھے جتنے زمینوں اور آسمانوں والوں نے ہسٹری میں رکھے ہوں، وَلَبِسَ لِبَاسٌ عُرْيَانٌ، اور انتہائی گھٹیا قسم کا لباس پہنے، تواضع کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، ثم ارا فی قلبہ حب الدنیا ذرۃ، پھر میں محمد مصطفیٰ ان ساری نمازوں اور روزوں اور سادگی کے باوجود اس کے دل میں دیکھوں کہ دنیا کی محبت ذرہ برابر موجود ہے، اور وسعتہا، دنیا کو ذرا سا بہتر سمجھتا ہو، اور ریاستہا، یہ دنیا کی ریاست کا طلبگار ہو، اور حلیہا، یہ دنیا کے زیوروں کا، دنیا کے زیورات کا خواہش مند ہو، جیولریز کا رنگ اچھی پہن لو، خواتین کہیں کہ اچھے زیور پہن لیں، اور زینتہا، یا ذرہ برابر دنیا کی زینت کا اس کے دل میں خیال ہو، فرماتے ہیں لا یجاورنی فی داری، میں محمد مصطفیٰ قیامت میں اسے جنت میں داخل نہیں ہونے۔ غور فرمایا، یہ دنیا اتنی خراب شہر ہے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی سادگی منہ پہ مار دی جائے گی، میں اپنا ہمسایہ اسے قیامت کے دن نہیں بناؤں گا، اور یہیں تک نہیں فرمایا بَلَأَنزَعَنَّ مِنْ قَلْبِهِ مَحَبَّتِي، اگر کوئی بندہ اتنی نمازوں روزوں اور سادگی کے باوجود ذرا سی محبت دنیا اپنے دل میں رکھے گا تو میں محمد اللہ کے اذن سے اس کے دل سے اپنی محبت کو نکال دوں گا، اس لیے کہ جہاں عشق رسالت ہے وہاں حب دنیا نہیں آ سکتی۔ تو گویا اب یہ ارشاد گرامی اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیجئے کہ ہمیں دنیا سے دوری اختیار کرنی ہے، تب جا کے ہم آخرت کی یاد کے قابل ہوں گے۔ البتہ وہ دنیا جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے، اس دنیا کی تعریف کی گئی ہے، اس دنیا کو ذریعہ آخرت کہا گیا، تبھی تو ارشاد گرامی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بیج آپ بوتے ہیں وہی پیڑ نکلتا ہے، وہی پودا نکلتا ہے۔ آج تک آپ نے جو بوئے ہوں اور گندم نکلی ہو، گندم بوئی ہو، جو نکلے ہوں، انگور کا پیڑ لگایا ہو، انار آئے ہوں، سیب کا پیڑ لگایا ہو، اس میں سے بنانا نکلا ہو، جب یہ دنیا کی زمین آپ کے بیج کے ساتھ خیانت نہیں کرتی تو آخرت کی زمین آپ کے عمل کے ساتھ خیانت کیسے کر دے گی؟ تقویٰ بو گے تو تقویٰ ملے گا، فسق و فجور کا بیج بو گے تو فسق و فجور کا درخت۔
اس لیے ہمیں چاہیے، یہاں میں ایک ارشاد گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نقل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وصیت لکھی اپنے جانشین کے لیے، اور ان کے لیے فرمایا لا ترکن الدنیا، اے میرے جانشین دنیا کے سامنے نہ جھکنا، آگے ادب نہ رکھا، رکون الظالمین، اس لیے کہ دنیا کے سامنے جتنے جھکتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔ مظلوم اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ظالم دنیا کے سامنے جھکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا جہاں بھی آپ نے پہچاننا ہو کہ ظالم کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے، تو دیکھو اللہ کے سامنے کون جھک رہا ہے، دنیا کے سامنے کون گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ اور ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس امام نے اس دنیا سے خود کہا غری غیری، جا میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے، الیہ تشوقت، کیا تم علی کو دھوکہ دینا چاہتی ہے؟ تبھی مولا علی علیہ السلام نے غرر الحکم میں ارشاد فرمایا الدنیا تغر وتضر وتمر۔ یہ تین جملے مولا علی کے ایسے ہیں کہ دنیا کی شناخت کے لیے یہ پی ایچ ڈی کا لیول رکھتے ہیں۔ الدنیا تغر وتضر وتمر، دنیا کا تعارف یہ ہے دنیا والوں کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، دنیا ضرر دیتی ہے، اور دنیا جلدی گزر جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک مسئلہ ہی حل کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں ان دنیاکم ہذہ فی عینی اہن اہون من عراق خنزیر فی ید مجذوم، یہ جو تمہاری دنیا ہے یہ علی کی نظر میں اس آنکھ سے بھی، خنزیر کی آنکھ سے بھی پست ہے جو کسی مجذوم کے ہاتھ میں ہو، کوڑے کے ہاتھ میں۔ یہ دنیا تمہاری علی کی نظر میں کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی، قال الہ من احب عبیدک، آج مجھے یہ بتا کہ اس دور میں، اس وقت میرے دور میں تیرا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ میرے استاد محترم تھے آیت اللہ مدرس الافغانی، وہ فرماتے تھے کہ عیسیٰ فکر نہیں کر کہ خدا میگے بہتر اس تو کسی نہیں۔ عیسیٰ کی فکر یہ تھی کہ خدا فرمائے گا تم سے بہتر اور کون ہوگا جو میں ہوں۔ تو اسی زام میں حضرت عیسیٰ نے سوال کیا روح اللہ، قال الہ تیرا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ تو ان کے لیے یہ شاکنگ نیوز تھی، سرپرائزنگ نیوز تھی کہ اللہ نے آواز دی اذهب الی الطرف، فلاں دریا کے کنارے پر سفر کر اے میرے نبی، تجد احب عبادی الیہ، وہاں دیکھے گا میرا محبوب ترین بندہ وہاں موجود ہے۔ بڑا دور دراز کا سفر کیا، کیا دیکھتے ہیں اس دریا کے کنارے پہ ایک نابینا ضعیفہ ہے، اپاہج ہے، نہ اس کے ہاتھ سلامت نہ پاؤں، اور یہ ایک آواز کہی جا رہی ہے بہت خوبصورت، الحمدللہ المجمل المنعم المکمل، اس اللہ کا شکریہ جس نے مجھے خوبصورت بنایا، اس اللہ کا شکریہ جس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اس اللہ کا شکریہ جس نے مجھے ناقص نہیں بنایا۔ یہ تین جملے سن کے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورطۂ حیرت میں آ گئے، پھر رہا نہ گیا، سلام کیا، السلام علیک یا امۃ اللہ، اللہ کی کنیز میرا سلام ہو۔ اس کنیز خدا نے جواب دیا وعلیک السلام یا روح اللہ، روح اللہ میرا بھی سلام۔ من اخبرک انی، من اخبرک انی، پوچھتے ہیں کہ
کنیز خدا تجھے کس نے بتایا کہ میں روح اللہ ہوں؟ جواب میں کہتی ہے من ارسلک الیہ، اسی نے جس نے تجھے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی ذرا منزل دیکھیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹائٹل وائز مومن متقی سرٹیفائیڈ ہو، اسٹیمپ والے ہو۔ ایسے ممکن ہے اللہ نے اپنے ولیوں کو وہاں چھپا کے رکھا ہو جہاں کچھ نبیوں کو بھی گمانتا۔ کنیز خدا، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ اتنا بتا کہ تو یہ جو جملہ کہہ رہی ہے، نہ تیرے ہاتھ سلامت ہے، نہ تیرے پاؤں سلامت ہے، ہاتھوں سے معذور، پاؤں سے معذور، بدن تیرا ڈیفیکٹڈ ہے، آنکھیں تیری ہے نہیں، تمہیں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ الحمدللہ مجمل مکمل منعم، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اس اللہ کی ہم جس نے مجھے نعمتیں دی، اس اللہ کی ہم جس نے مجھے خوبصورت پیدا کیا، اس اللہ کی ہم جس نے مجھے مکمل پیدا کیا، کہ کس تکمیل پہ ناز ہے، کس خوبصورتی پہ فخر ہے، سبحان اللہ، کس نعمت خدا کا شکریہ ہے۔ جواب میں کہتی ہے اللہ کے نبی، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھے بدن دیا ہے، وہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، میں صبر کرتی ہوں۔ اس نے مجھے زبان دی ہے، میں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ کرتا کچھ ملاحظہ فرمایا؟ یہ وہ منزل فکر ہے منازل آخرت میں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہاں پر میں آج آپ کی خدمات عالیہ میں ایک حدیث شریف امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اور بھی پیش کروں، یہ بھی ہدیہ ہو جائے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ کی خدمات عالیہ میں سرزمین امریکہ میں یہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا۔ آج تک میں نے ان دونوں حدیثوں کو سرزمین امریکہ میں نہیں پڑھا، باہر ضرور پڑھا۔ اس حدیث شریف کو بھی ملاحظہ فرما لیجیے، سن لیجیے، جو اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما اوصی اللہ بہ ست، سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی ہوئی وہ 6 چیزوں کی وجہ سے۔ کوئی ایک پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، پہلے 6 وہ ٹولز جن کی وجہ سے شیطان نے انسانیت کو گمراہ کیا، پہلے وہ 6 ٹول، وہ جاذبے، وہ اٹریکٹیو پاورز، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے احتیاط کے ساتھ دور رکھ سکیں اور اتنا قریب رہیں جتنا قریب رہنے کی ضرورت ہو، اور بالکل ضرورت نہ ہو تو دور رہیں۔ ذرا دیکھیے وہ 6 چیزیں کون سی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت نے سب سے پہلے مخلوق خدا سے معصیت خدا کروائی۔ ہمارے ساتھ میں امام فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کا سر ہے۔ آپ چاہتے ہیں نیک بنے تو دنیا سے محبت نہ رکھیں۔ کوئی منازل آخرت اس وقت تک طے نہیں ہوں گے جب تک دنیا سے محبت ترک نہ ہو۔ نمبر 2 حب الریاسہ، یہ بہت بڑا عجیب مرض ہوتا ہے، جب لگ جائے انسان کو آخرت بھول جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں مرض ہوتا ہے کہ مجھے صدر بننا ہے، مجھے رکن نہیں بننا، مجھے خاتون نہیں بننا، مجھے ٹرسٹی بننا ہے، مجھے بڑا بننا ہے، مجھے لیڈر بننا ہے، مجھے کارکن نہیں بننا، مجھے والنٹیئر نہیں بننا، مجھے عہدہ لینا ہے۔
یہ عہدہ انسان کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ سقیفہ سے خلیفہ تک پوری تاریخ پڑی ہے حب ریاست کی کہ چند دنوں کے اندر اس نبی ہی کو چھوڑ دیا کہ جس نبی سے رشتہ داری بھی تھی، قرابت داری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ حب الریاست، خاص طور پہ یہ دوسری چیز اس سے دوری اختیار کرنی ہے، حب الریاست سے۔ تیسری چیز جو معصیت خدا کا سبب بنی ابتدا میں، حب الطعام، یہ کھانے کی محبت۔ انسان اگر کھانے کا غلام ہو جائے تو ابدیت خدا ختم ہو جاتی ہے، وہ بندہ پیٹ کا غلام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نے ایک حدیث شریف فرمایا ہمارا بیٹا مہدی اس وقت آئے گا دینہم دنانیرہم، جب لوگوں کا دین ان کے پیسے ہو جائیں گے، جب پیٹ سب کچھ ہو جائے گا۔ بسیار خوری انسان کو نہ نماز پڑھنے دیتی ہے، نہ تہجد کے لیے جگاتی ہے، نہ قرآن کے لیے، نہ زہد و تقویٰ کے لیے۔ تبھی تو نبی کریم نے فرمایا اگر 2 لقموں کی اشتہا رہتی ہو تو کھانا ختم کر دو، اس لیے کہ حب الطعام نے پہلی معصیت کروائی تھی اللہ سبحانہ و تعالی۔ چوتھی چیز حب النساء، ظاہر تولید نسل کے لیے، اپنا گھر آباد کرنے کے لیے جو عورت سے محبت ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اس کو سنت انبیاء کہا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا وَضَعَ اللَّهُ الرِّزْقَ فِي الْأَهْلِ وَالْعَيَالِ، اللہ نے تمہارا رزق تمہارے بیوی بچوں میں رکھا ہے، تم ان سے نفرت کر کے فقر کو دعوت دے رہے ہو، اس میں شریعت کا تو کوئی قصور نہیں۔ بلکہ جب انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جب بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی کمانے جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجاہد صرف وہی نہیں ہوتا جو تلوار سے کشتوں کے پشتے کرتا ہے، مجاہد وہ بھی ہوتا ہے جو فقر کو قتل کرتا ہے، غربت کو قتل کرتا ہے، ڈگنیٹی کو زندہ کرتا ہے، غیرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ مگر یہ دیوانگی جو آج کل ہمارے جوانوں میں آ رہی ہے، بہت سارے جوان تو مذہب کی تبلیغ کا ذریعہ ہی غیر عورتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ پہلی 6 چیزوں میں سے ہے جو سبب بنی معصیت الہی کا۔ بیلنس میں رہے، توازن میں رہے، خیر الامور اوسط، ایکسٹریمسٹ ہونا کسی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں اب تک جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کی، 6 کل چیزیں ہیں، 6 کل چیزیں کہ جن کی وجہ سے پہلی معصیت ہوئی۔ قبل اس کے کہ میں 2 اور آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں، ایک حدیث شریف ذرا اور سماعت فرما لیجیے، یہ بھی اس قابل ہوگی کہ آج اس حدیث شریف کو آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا تو حضرت شیف کو بلایا، اپنے بیٹے کو فرزند، اور ان سے کہا وصیت لکھو، تو وصیت لکھوائی۔ اب میں حیران اس بات میں ہوں، یہ میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس میں یہ لکھا ہے کہ شیش لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان احمقوں کو کون سمجھائے کہ جب آدم و شیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو خاتم الانبیاء والمرسلین جاہل کیسے آ گئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیش سے کہا بیٹا لکھو، لا ترکنوا الی الدنیا، وہاں تھا لا ترکن الی الدنیا جو موسیٰ علیہ السلام کی، وہ مفرد کا صیغہ تھا، یہ جمع کا صیغہ، کیونکہ اولاد بہت ہے، ساری اولاد کے لیے لکھوائی
لا ترکنوا الی الدنیا الفانیہ، یہ صحیفہ ہے شیش میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، صحیفہ جو حضرت شیش کا ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، وہ ہبرو میں ہے، ہبرو کا ترجمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عربی میں عرض کر رہا ہوں۔ لا ترکنوا الی الدنیا الفانیہ، اے میرے بچوں، آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اس فانی دنیا کی طرف نہ جھکنا۔ جو وجہ حضرت آدم نے بیان کی ہے، اگر میں آج کی تقریر یہیں پر روک دوں تو آج کی جو محنت ہے وہ سہارت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں انی رکنت الی الجنت الباقیہ فما صاحبا بی فخرجت منہا، مجھ سے عبرت حاصل کرو میرے بچوں، فانی دنیا کے سامنے نہ جھکنا، میں باقی رہنے والی جنت کے سامنے جھکا، اس نے وفا نہ کی تو تم سے فنا ہونے والی دنیا کیا وفا۔ تو یہ جو منظر فکر ہے اس پر آپ کو میں لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے قصے اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں آخرت کے لیے، ایک ایشو میں اور ذکر کر دوں اور پھر اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ہمیں منازل آخرت کے عنوان میں ذرا جلدی نہیں کرنی ہوتی، کچھ ہم سسپینس کے طور پہ بھی رکھ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ 25 نمبر میں کچھ اور بیان کریں گے تاکہ انٹرسٹ بھی ڈیولپ رہے۔ اور یہ ٹاپک ہے بڑا ڈرائنگ، بڑا خشک ٹاپک ہے، اور پڑھ بھی رہے ہیں ہم موت کی مجالس میں، تو اس میں تو اور ڈبل ڈرائنس آ جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہمارا طریقہ ہے حوض علمیہ کا جس طرح ہم روم میں پڑھاتے تھے کہ تاکہ ڈرائنس بھی نہ ہو، انٹرسٹ بھی ڈیولپ رہے، اور جو ہم میسج دینا چاہتے ہیں وہ بھی کنوے ہو جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ 25ویں مجلس میں اب آگے کیا آئے گا، 24ویں میں اگر یہ آ گیا تو یہاں پر میں چند چیزیں گنوانا چاہتا ہوں کہ جو آخرت کے لیے ہمارے لیے کام آ سکتی ہے۔ بس طویل زحمت نہیں، 5 منٹ کی اور میں زحمت دینا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ دعا گو کہ اللہ کریم جناب مرحوم محمد ابراہیم صاحب کے درجات بلند فرمائے، محمد نسیم اختر صاحبہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں، ان کے داماد، ان کے انلاز، ان کے عزیزوں، ان کے رشتہ داروں عزیزوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی بہت زیادہ تشریف لائی ہے، پہلے میری بیٹیاں بھی بہت آئی ہیں، بچے بزرگ بھی بہت آئے ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ آج کی اس مجلس سے بامراد کرتا ہے، سب کی حاجتیں پوری ہوں، قرض ادا ہوں، مشکلات حل ہوں، گناہ معاف ہوں، سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور جو حاجت کوئی لے کے بیٹھے فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام پہ، سب کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ کیونکہ یہ استجابت دعا کی گھڑی ہوتی ہے، اذکروا موتاکم بالخیر، ایک تو مرحومین کو ہم یاد کر رہے ہیں، پھر محمد و آل محمد کا تذکرہ ہے، انبیاء و ائمہ کا ذکر پاک ہے، قرآن پڑھ کے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ تو جو آخری ایشو میں آج ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چند وہ چیزیں جو منازل آخرت میں بہت فائدہ دیتی ہیں، ان میں سے ایک شے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ یہ جو آپ یوم الورود جو پڑھتے ہیں، یہ یوم الورود سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ورود سے مراد قبر بھی ہے، ورود سے مراد محشر ہے۔ کسی نے بہت بڑے مجتہد تھے جناب آیت اللہ سید علی غربی رحمۃ اللہ علیہ نجف، ان کے دوست تھے آیت اللہ شیخ ابراہیم ملکوتی تبریزی کلاسیکل، یہ دونوں نجف کے زمانے میں اکٹھے تھے۔ یہ فرماتے ہیں آیت اللہ غربی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ سید علی غربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک روز عالم رویہ میں، عالم خواب میں ملک الموت کو دیکھا، وَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ مُتَبَسِّمًا، میں نے سنا ہے کہ ملک الموت تو کبھی مسکراتا نہیں ہے،
مگر میں نے اسے خواب میں مسکراتا ہوا دیکھا۔ جب میں نے مسکراتا ہوا دیکھا تو میں نے استعجاباً سوال کیا کہ ملک الموت مسکرا رہے ہو؟ تو انہوں نے ملک الموت نے کہا سید علی آج میں ابھی تیرے کلاس فیلو تیرے دوست ابراہیم ملکوتی تبریزی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں، اس لیے مسکراتا ہوں۔ کہ مسکرانے کی وجہ رأیتہ فی الجنہ، میں نے قبض روح کے وقت اسے جنت میں دیکھا۔ قبض روح کے وقت ہاں ہو فی الجنت مبشر الوجہ، اس کا چہرہ چمک رہا ہے اس وقت اور وہ جنت میں موجود ہے۔ کہا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان کا اجتہاد ان کو یہاں لے گیا، ان کا درس اخلاق یہاں لے گیا، ان کا درس خارج یہاں لے گیا، ان کی خدمت دین کتابیں جو لکھی تھی وہ لے گئے، جو خمس و زکوٰۃ ڈیوائڈ کیا وہ لے گئے۔ کہا نہیں، اسے اس منزل میں لے گئی زیارت الحسین۔ بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں اور یہ میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتا رہا ہوں جو آج تک میں نے نہیں بتایا، اور وہ یہ ہے کہ ملک الموت نے کہا کہ تیرے کلاس فیلو کی ایک عادت تھی کہ یا تو 24 گھنٹے میں خود امام حسین کی زیارت پڑھتے تھے، اور اگر کبھی مجبور ہو جاتے سفر میں بیمار ہیں تو نائب بناتے تھے کہ زیارت الحسین 24 گھنٹے میں مس نہ ہو، خواہ نیابتاً کوئی اور خواہ اس کو پیسے کیوں نہ دینے پڑے، اجرتاً کیوں نہ پڑھانا پڑے، حسین کی زیارت مس نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ملک الموت، کیا اتنا جلدی قبر کے اندر فوراً حسین کی زیارت فائدہ دیتی ہے؟ تو کہا تم پڑھتے نہیں ہو یوم الورود؟ یہی تو یوم الورود ہے کہ حسین کی زیارت ورود قبر سے لے کر ورود محشر تک ساتھ جاتی ہے، اور حسین کی زیارت پڑھنے والا قبر میں مبشر الوجہ ہو جاتا ہے۔ میں نے علامہ اہلی کے حالات میں پڑھا ہے کہ علماء کی عادت تھی، نجف کے علماء کی، ان کی بھی یہی رہی ہے، بلکہ یہ تجربہ میں نے بھی کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں بھی ان دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پہلی دوسری تیسری رات آ کر ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، مگر اس کے لیے بہت جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے، بہت ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ تو علامہ اہلی کے شاگردوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں دنیا سے، ذرا بتا دیجیے گا کہ قبر میں کیسے ہوئے؟ تو وہ جلدی آ گئے عالم خواب۔ کہا ہماری تو جان چھوٹ گئی، ہم تو پاس ہوئے، قبر کے بدلے سے نکل گئے۔ کہا کیا چیز بچا گئی؟ کہا 2 چیزیں بچا گئی۔ مولا علی کے حق میں کتاب لکھی تھی، کتاب الالفین و زیارت الحسین۔ یہ مرحوم و مغفور بھی مجھے جو اطلاع ملی ہے، یہ زیارت الحسین کے بڑے پابند تھے، زائر حسین بھی تھے۔ میں انکریج بھی کرتا ہوں کہ آپ زائر حسین بنے، وہاں نہ جا سکیں تو یہیں سے سلام کریں۔ حسین کا خانہ نیاز اتنا وسیع ہے کہ حسین تو انہیں عطا کر دیتے ہیں جنہیں عرش سے ٹکرایا گیا۔ بس تقریر تمام ہوئی۔ ابھی ابو الفضل کے بارے میں میرے بھائی نے ذکر کیا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں ان دونوں مرحوموں کی ارواح کی نظر، اور جو قدسیان عرش اور ذوات معصومین اس مجلس میں آئی ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، ان کی خدمت میں 4 جملے ابو الفضل کے کہا۔ ابو الفضل عباس وفادار ماں کا وفادار بیٹا۔ ماں جب بیاہ کے آئی تو سب سے پہلے اس دہلیز کا بوسہ دیا جس پر فاطمہ کے قدم لگے۔ اندر گئی
حسن و حسین تخت پہ موجود تھے. بچوں نے اماں کہہ کے سلام کیا. ایک ہاتھ حسن کے قدموں پہ رکھا, دوسرا حسین کے قدموں پہ رکھا اور کہا اے نبی زادو, مجھے جس نام سے چاہو پکار لینا, مجھے ماں نہ کہنا, میں تو تمہاری خادمہ بن کے آئی. 7واں دن ہوگا. عرب کی عادت ہوتی ہے جب تک اولاد نہیں ہوتی تو اپنی زوجہ کو نام سے پکارتے ہیں. نام تھا فاطمہ کلابیہ بنت حزام, بنی کلاب خاندان سے تھی. علی جب بھی آتے تو فاطمہ کہہ کے پکارتے. 7ویں روز جو علی گھر آئے تو دیکھے نئی نویلی دلہن آنگن میں رو رہی ہے. کہا فاطمہ تمہارے رونے کے دن تو نہیں؟ کہا مولا آپ میرے امام بھی ہیں, شوہر بھی ہیں, مولا بھی ہیں, آج کے بعد مجھے جس نام سے چاہے پکار لے, مجھے آج کے بعد فاطمہ نہ کہنا. آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا تو فاطمہ کی بیٹوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی ہوں میری وجہ سے فاطمہ کی اولاد کو تکلیف. یہ وفا تھی ماں کی. میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ جب غازی جانے لگے تھے تو ماں نے ہاتھ رکھوایا تھا قبر رسول اور کہا تھا غازی مجھے رسول ضمانت دے کہ تو حسین و زینب کو چھوڑے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب 17 محرم کو قتل حسین کی خبر پہنچی اور خطیب مسجد نبوی نے کہا الا قد قتل الحسین بارض کربلا, علی کی بیوہ باہر نکلی اور انٹرپٹ کر کے خطیب سے پوچھا, خطبہ پورا بھی نہ ہونے دیا, اتنا بتا جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں گیا تھا؟ بی بی کو یقین تھا کہ ممکن نہیں عباس زندہ ہو اور حسین کو کوئی مارے. اجرکم اللہ. ایک جملہ ابو الفضل کا یہ ہے کہ جب بھی حسین جاتے شیر کی طرح لاش اٹھانے جاتے, مگر جب غازی کی لاش پہ گئے تو کمر تھام لی اور یہ کہتے ہوئے کہ الآن انکسر زاری وقلت حیلتی, عباس تیرے گرنے نے میری کمر توڑ دی, عباس میرے چارے ختم ہو گئے. جب پہنچے ابو الفضل کی لاش پہ ابھی غازی زندہ تھے, سر اٹھایا, حسین ابن علی نے زانو پہ رکھا, غازی نے سر ہٹا لیا. ایک مرتبہ مکرر جب سر ہٹایا حسین ابن علی کہتے عباس کیا اپنے بوڑھے بھائی کو زندگی کی آخری خدمت نہ کرنے دو گے؟ کہا مولا ایک وقت یاد آ گیا جب آپ کے جد رسول گئے تھے, رسول کا سر تھا, ہمارے بابا علی کا زانو تھا. جب بابا گئے تھے بابا کا سر تھا, بھائی حسن کا زانو تھا, بھائی گئے تھے بھائی کا سر تھا, آپ کا زانو تھا. میں جا رہا ہوں میرا سر ہے آپ کا زانو ہے, یہ سوچ کے سر ہٹا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آپ زین ذوالجناح سے گریں گے, آپ کا سر تو ہوگا مگر زانو کس کا ہوگا؟ دریا کے کنارے سے ایک ضعیف کی آواز آئی, عباس فکر نہ کر, جس ماں نے چکیا پیس کے پالا وہ دکھیاری کربلا آ گئی. عباس. حسین نے مرثیہ کہا اور پہلا مصرع عجیب ہے, فرماتے الیوم نامت اعین بک لم تنم. عباس آج تک وہ دشمنوں کی آنکھیں جو سو نہیں سکتی تھی تیرے ڈر کی وجہ سے آج کے بعد وہ سو جائیں گی. وَاسْتَسَاهَرَتِ الْأُخْرَى عَزَّ مَنَامُهَا, آج کے بعد میری بہنیں بیٹیاں ایسے جاگیں گی. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. آخری جملہ التماس سے دعا. میرے عزیزو, سرکار غازی نے کچھ وصیتیں کی. ایک وصیت یہ تھی لا تحمل جسدی الی المخیم, میری لاش خیمے میں نہ لے جانا. چارہ کیا, کیوں؟ استحیی من ابنتک سکینہ, مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم محسوس ہوگی جب لاش سے لپٹ کے پوچھے گی میرے صغیر کا پانی کہاں, لہذا مجھے نہ لے جانا مولا. اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ زین العابدین کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جب بھی نشان قبر کسی کا بنائے ہر شہید کا نام لکھے قبر پہ,
میری قبر میں اتنا لکھ دے ہذا قبر سقائے سکینہ الذی قتلت شانہ، یہ سکینہ کے اس باشکی کی قبر ہے جو دریا کے کنارے سے پیاسا چلا گیا۔ اور زین العابدین سے کہیے گا جب میری ماں مدینہ میں ملے میری اماں سے سلام کے بعد کہے میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ سرکار زین العابدین کو یہ بات یاد تھی جب ام المؤمنین نے پوچھا نا تو ایک مرتبہ امام السجاد نے کہا دادی اماں آپ کے غازی نے کمال کر دی۔ بی بی کہتی ہے غازی تو صدقہ تھا حسین کا، میں تو ترکے کا پوچھنے آئی ہوں۔ میرا حسین بڑا جنگجو تھا، میرا حسین وقت آخر کیسے لڑا؟ سرکار زین العابدین سے صبر نہ ہوا، عرض کرتے اماں دادی اماں کیا بتاؤں، آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ وقت آخر میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا۔ یہ جملہ سننا تھا ام المؤمنین کا رخ کوفے کو پھر گیا اور کہا نجف کے والی تیرا غازی کہاں گیا تھا جب زینب رکاب پکڑتی رہی؟ زینب جو مٹی پہ بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا اماں میرے وفادار بھائی کا گلا میرے بابا کو نہ دے۔ میں نے تو شبر سے سنا، شبر کہتا تھا جب میں نے حسین کے پاک سر کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کے کٹے ہوئے سر کو ریگے کربلا کی طرف پھینکا، جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ